جناب علی اکبر کی سلطنت کتنی بڑی ہے، جناب علی اکبر کی سلطنت کتنی وسیع ہے، اس سے پہلے آپ کے سامنے ذرا علم کا گوشہ دیتا جاؤں۔ جناب علی اکبر کے علم کا عالم یہ تھا کہ جس طریقے سے رسول خدا کے زمانے میں وقت پہ وقت آیا کرتے تھے، یہود و نصارہ اور دیگر فرقوں کے علماء کے گروہ آیا کرتے تھے، نبی سے آ کے مناظرہ کیا کرتے تھے، نبی سے بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، وہی سلسلہ علی کے زمانے میں رہا، وہی سلسلہ امام حسن کے دور میں رہا، وہی سلسلہ امام حسین کے زمانے تک آیا، گروہ پر گروہ آیا کرتے تھے۔ اور جب کبھی امام حسین کے زمانے میں یہود و نصارہ کے علماء کے گروہ آیا کرتے تھے، ان تمام گروہ کے افراد کو مسجد نبوی کے چبوترے کے باہر بٹھال دیا جاتا، اور جب تمام یہود و نصارہ کے علماء جمع ہو جاتے تو حسین آتے، ہم شکل پیغمبر علی اکبر، دیکھا جاؤ یہود و نصارہ کے علماء آئے ہیں، مسئلہ توحید پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ نبوت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ امامت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم شکل پیغمبر جاؤ مسئلہ توحید پر قائل کرو، علی اکبر جاؤ مسئلہ نبوت پر قائل کرو، علی اکبر جاؤ مسئلہ امامت پر قائل کرو۔ اور جب یہ تمام علماء بیٹھ جاتے تو علی اکبر آتے، اور جب کوئی توریت سے گفتگو کرنے لگتا تو علی اکبر توریت سنانے لگ جاتے، کوئی زبور کی بات کرتا علی اکبر زبور سنانے لگ جاتے، کوئی انجیل کی بات کرتا علی اکبر انجیل سنانے لگ جاتے، کوئی قرآن کا تذکرہ کرتا علی اکبر آیت قرآن سنانا شروع کر دیتے۔ اور جب مناظرہ ختم ہو جاتا تمام یہود و نصارہ کے علماء کو مسئلہ توحید پر قائل کر دیتے، مسئلہ نبوت کو منوا لیتے، مسئلہ ولایت کو منوا لیتے، تو تمام علماء علی اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور کلمہ پڑھ کے واپس جاتے۔ اتنا ہوتا تھا، کل رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے تھے، آج شبیہ ہے رسول کے ہاتھ پہ کلمہ فرق کیا ہوتا تھا؟ کل رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے تھے اور آج شبیہ رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھیں اتنی فضیلت ہے علی اکبر کی، تو ذرا علاقہ علی اکبر کو محسوس کریں۔ جاگیر علی اکبر، دیکھیں ہو سکتا نیند آ رہی ہو تو میرے سامنے تو جوائی نہ لو بھائی، مجھے نیند آ جائے گی، اگر ڈرائیور کے سامنے لیجیے گا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، سوات وجہ اچھا جاگیر علی اکبر کو محسوس کریں کہ جناب علی اکبر کی جاگیر کی وسعت کیا ہے۔ ذرا صفحہ انبیاء میں چلے، اگر انبیاء کو خدا نے سلطنت عطا کی ہے تو انبیاء کی سلطنت کی حدیں کہاں تک پائی جاتی ہیں، تبھی تو پتا چلے گا نا کہ سرحد وسعت علی اکبر کہاں ہے۔ سبحان اللہ، ذرا علی اکبر کی صلاحیت کو محسوس کریں۔ سب سے پہلے نبی کون؟ جناب آدم۔ خدا نے جناب آدم کو یہ شرف بخشا کہ ان کی حدود و سلطنت یہاں تک بڑھی کہ وہ مسجود ملائکہ ہو گئے۔ ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن فقط ملائکہ نے کیا، انسانوں نے نہیں، چونکہ انسان اگر سجدہ کرے گا تو حرام ہو جائے گا۔ فقط فرشتوں نے کیا، وہ بھی وقتی ہوا، ایک خاص زمانے خاص لمحے کے لیے ہوا، بعد میں ختم کر دیا گیا، اور وہ بھی عظمت خدا کو دیکھتے ہوئے حکم خدا کو سجدہ کیا گیا۔ تو جناب آدم کی سرحد یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، سجدہ ہوا، ختم ہو گیا، خاص زمانے کے لیے تھا، خاص جگہ کے لیے تھا۔ آئیے بات اور آگے بڑھی، جناب ابراہیم، جناب ابراہیم کی سلطنت کو ملاحظہ کرے۔ جناب ابراہیم کی سلطنت کا عالم یہ ہے، خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ اچھا کس کا امام بنایا؟ لوگوں کا۔ دیکھیں الحمدللہ اتنا شعور اور اتنی سمجھ فرش ازا عطا کرتا ہے کہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اشارہ ہو فرش ازا خود ہی سمجھا دیتا ہے۔ کس کا امام بنایا گیا؟ انسانوں کا، لوگوں کا، جنات کا نہیں، فرشتوں کا نہیں، حیوانات کا نہیں، یعنی گویا امامت کا دائرہ سمٹ گیا انسانوں پہ آنے کے بعد۔ آئیے منزل اور آگے بڑھی، جناب موسیٰ، کیا ہے دائرہ حکومت کا؟ ان کے ہاتھ پہ ید بیضا تھا۔ ید کے معنی ہاتھ ہوتے ہیں، بیضا ایک چمکدار شے، ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بیضا، اس لیے ید، چونکہ چمکتا تھا ہاتھ اس لیے ید بیضا کہا جاتا تھا۔ اچھا تو پھر علماء نے لکھا، آپ جا کے قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، یہ ہر وقت نہیں چمکتا تھا، بلکہ خاص موقع ہوتا تھا
خاص وقت ہوتا تھا جب یہ چمکا کرتا تھا، تو یہاں آنے کے بعد بات ختم ہو گئی. اب آئیے جناب عیسیٰ، بہت جلدی جلدی مجھے منزل کی طرف بڑھنا ہے. جناب عیسیٰ کا دائرہ وسعت کیا ہے کہ جناب عیسیٰ کو مسیحائی عطا ہوئی. مسیحائی کس اعتبار سے کہ کوئی بیمار آیا تو اس کو شفا یاب کر دیا، کوئی کوڑی آیا تو اسے ٹھیک کر دیا، کوئی نابینا آیا تو بینا بنا دیا، کوئی مردہ آیا تو زندہ کر دیا. لیکن روایتوں نے لکھا، علماء کہتے ہیں ایک شخص آیا کہا یا نبی خدا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. نبی خدا نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ابھی آ جائے گی. اور یہ کہہ کے خدا سے دعا کی اور آنے والے کے چہرے پہ دستے شفقت پھیرا. دستے شفقت جیسے پھیرا کا دیکھنے لگے، کہا یا نبی خدا قسم خدا کی اب بھی نظر نہیں آتا. جو چاہتا ہوں ذرا غور تو کریں. کہا نبی خدا قسم خدا کی ابھی تک نظر نہیں آتا. کہا کیسی بات کرتے ہو؟ دوبارہ ہاتھ پھیرا، کہا اب بھی نظر نہیں آتا، جیسا پہلے دن دیکھ پاتا تھا اب بھی کچھ نظر نہیں آتا. ہاتھوں کو اٹھایا، اے پروردگار کیا میری مسیحائی چلی گئی؟ کیا میرا معجزہ چلا گیا؟ آوازیں کی ڈگر آئی، نہ مسیحائی گئی نہ معجزہ گیا. یہ آنے والا شخص تمہاری قوم کا نہیں، یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے. تمہاری مسیحائی قوم بنی اسرائیل کے لیے ہے. تم نبی بنائے گے بنی اسرائیل کے لیے، شفا دو گے بنی اسرائیل کو. بس یہاں پہ شفا ختم ہو جاتی ہے. پوری کائنات میں تنہا حسین نظر آتا ہے. نبی والے آئے تو شفا پا جائے، ملک سے فرشتہ آئے تو پر پا جائے. اور یہ حسین کی عظمت ہے، یہ حسین کے لوگوں کا کرم ہے. کسی خاک پر گر جائے تو خاک کھا کے شفا بن جائے، قیامت تک لا دوا کی دوا بن جائے. آئیے بات اور آگے بڑھی، اور آخری بات پھر میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ جاؤں گا. سلیمان بن داؤد بہت بڑے نبی گزرے ہیں، ان سے بڑی حکومت کسی نبی کے نہیں تھی. حیوانات پہ حکومت ہے، جنات پہ، چرند پر، ان سب کے اوپر حکومت پائی جاتی ہے. لیکن روایتیں بیان کرتے ہیں جس وقت اسرائیل آیا اور آنے کے بعد کہ نبی خدا چلیے، کہا ابھی تو نہیں جاؤں گا. نہیں صاحب جانا تو پڑے گا، اللہ نے بلایا ہے. کہا تم نہیں جانتے میں بہت جلالت والا نبی ہوں. جناب سلیمان نے کہا تم نہیں جانتے میں جلالت والا نبی ہوں. کہا ہاں جانتا ہوں کہ جلالت والے نبی ہے نہیں بلکہ تھے. نبوت ختم، جلالت ختم، اب جانا پڑے گا. روح کو قبض کر لیا گیا. روایتیں کہتی روح کو قبض کیا گیا. ہیبت کا یہ عالم تھا، امت والے آتے سلام کر کے گزر جاتے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. دیکھیے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا جسم بو نہیں دیتا، خوشبو دیتا ہے. بھائی نبی کا جسم تھا، خوشبو دے رہا تھا. امت سمجھے نبی زندہ ہے. 3 دن گزر گئے، امت سمجھتی رہی کہ نبی زندہ ہے. وہ تو عصے کو دیمک نے کھایا، عصا ٹوٹا. جب زمین پائے تو پتا چلا کہ دنیا سے جا چکے ہیں. پتا چلا حکومت کا اختیار اتنا ہے، اسرائیل آ جائے تو جانا پڑتا ہے. لیکن ذرا یہاں آ جائیے، میں یہاں پر جناب علی اکبر کی بات چھوڑیے، امام حسین کی بات چھوڑیے، میں امام حسین کے غلاموں کا تذکرہ کرتا ہوں. جناب مولا کائنات کے غلام ہے، نام ہے جناب سلمان فارسی. کیا نام ہے؟ سلمان فارسی. جناب سلمان فارسی. روایت نے لکھا جب ان کو مدائن میں بھیج دیا گیا نا گورنر بنا کر، اور ان کا وقت آخر آیا، مدائن میں تھے، ملک الموت آئے. اسرائیل لے آنے کے بعد کہا کہ چلیے، تو جناب سلمان فارسی نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. صاحب جانا پڑے گا کہ نہیں؟ میں تو نہیں جاؤں گا. کہ کیوں نہیں جائیں گے؟ کہ جب تک علی سے ملاقات نہ ہو جائے، جب تک چہرہ علی کی زیارت نہ ہو جائے سلمان جائے گا نہیں. روایتوں نے کہا اسرائیل نے جناب سلمان فارسی کی روح کو قبض کر لیا. قبض ہونے کے بعد بھی روح ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی. چند لمحے گزرے کہ مولا کائنات مدینے سے باعجاز امامت مدائن تشریف لے آئے. اب مجھے نہیں معلوم، تاریخ نے نہیں لکھا کہ اس وقت علی کو مدد کے لیے سلمان نے پکارا کہ ملک الموت نے پکارا. قسم خدا کہ آپ نے جملہ محسوس کر لیا، مجھے نہیں معلوم کہ مشکل میں کون تھا، سلمان فارسی نے پکارا یا ملک الموت نے پکارا. جب آگے تو آگے کا سلمان نے جیسے ہی دیکھا مردہ جس میں سلمان کا کھڑا ہو گیا. کہ سلمان کچھ تو احترام کرو، واپس لیٹ جاؤ. کہ مولا آپ آئے ہیں، یہ کیسے ہو جائے غلام لیٹا رہے.
اچھا روایت ہے کہتی جس وقت پکارا تھا اس وقت میرا مولا مسجد کوفہ میں، دیکھو اس وقت شاید میں لفظ مدینہ کہے گا، اس وقت میرا مولا کوفے میں تھا، مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہا تھا. اچھا جس وقت پکارا تو جناب سلمان نے کہا مولا آپ کیسے آ گئے؟ کہ جس وقت تم نے پکارا میں خطبہ دے رہا تھا. کہ مولا خطبہ چھوڑ کے چلے آئے؟ روایت ہے کہتی امام نے اپنی انگلیوں کو اٹھایا، جناب سلمان نے دیکھا مسجد کوفہ میں علی کا خطبہ جاری ہے. مسجد کوفہ میں علی کا خطبہ جاری ہے. ایک مرتبہ سلمان پریشان ہوگا، مولا مسجد کوفہ میں کون ہے، میرے سامنے کون ہے؟ کہ گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہاں بھی علی ہے، یہاں بھی علی ہے، اور موت سے مت ڈرو، جہاں جانے والے ہو وہاں بھی علی ہے. سلمان نے کہا مولا اب فکر کا ہے کہ ارے موت آتی ہے تو آئے، یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے. یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے. آئیے کہ یہاں تک دائرہ ختم ہو جاتا ہے. مجھے عرض کرنا ہے جناب علی اکبر کی حدود سلطنت، وسعت سرحد علی اکبر کو محسوس، یہ تمہید تھی جناب علی اکبر کی سرحد کے لیے کہ جناب علی اکبر کی وسعتیں کتنی بڑی ہیں. دیکھیں اگر کسی کے اولاد ہو یا تو لائق ہوتی ہے یا پھر نالائق ہوتی ہے. اچھا پہچان کیا ہے؟ میں ایک لائن میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی کی نالائق اولاد ہوتی ہے نا، جو بات ورثہ چھوڑ کے جاتا ہے اس کو بیچتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی یہاں ایسا ہو، بھیا میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، تو خالی ایک مثال دے رہا ہوں. لائق اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے ورثے کو بڑھائے، اور نالائق اولاد وہ ہوتی باپ کے سرمایہ کو بھی لٹا دے. اچھا یہ بتائیے یوں تو دنیا یہ ساری آل محمد کی ہے، یوں تو پوری دنیا آل محمد کی ہے. مکہ خدا کا گھر ہو گیا، مدینے کو نبی نے بسا لیا، نجف کو علی نے بسا لیا، اب حسین کیا بسائے؟ حسین نے کربلا کو بسا دیا، اور وسعت کربلا کی سرحدوں کو اتنا لامحدود کر دیا. کوئی بھی جگہ ہو ہر کسی کی سرحد محدود ہوتی ہے، یہ فقط حسین کی سرحد کربلا ہے جس کی سرحدیں محدود نظر نہیں آتی. آپ کہیں گے کیسے؟ جب بھی اربعین کا زمانہ آتا ہے، کروڑوں کا مجمع آتا ہے، وہ محدود زمین کربلا اتنی وسعت پا جاتی ہے، کروڑوں سما جاتے ہیں، تنگ دستی کا احساس نہیں ہوتا. پتہ چلا وسعت امام حسین محدود نہیں ہے. آئیے پھر چونکہ تمام نبیوں کی محنت بچی ہے کربلا کے صدقے میں، اب امام جناب علی اکبر کی وسعت کو محسوس کریں. علامہ آیت اللہ کوہستانی نے لکھا کہ وسعت جاگیر علی اکبر اتنی بڑی ہے. توجہ چاہتا ہوں آیت اللہ کوہستانی کا جملہ کہ ہم زمین کی بات تو چھوڑ ہی دیں، پوری زمین کے زیر اقتدار ہے، پورا فرش ان کے صدقے میں بچھایا گیا، تمام کائنات آل محمد کا صدقہ ہے. زمین تو ان کے صدقے میں بنی ہے، لیکن دنیا یہ بھی جان لے جہاں یہ زمین ان کے صدقے میں ہے وہاں آسمان والے بھی ان کے صدقے میں ہیں. اور وسعت جناب علی اکبر اتنی بڑی ہے کہ جب قضاوت الہیہ کا دور ہوگا، مسند قضاوت سجی ہوگی، روز محشر ہوگا، تو جناب علی اکبر کی حدود شفاعت کا دائرہ اتنا بڑا ہوگا، علی اکبر کی شفاعت کا دائرہ اتنا بڑا ہوگا کہ جناب علی اکبر تنہا تمام علی کے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، کسی غیر کی شفاعت کی ضرورت نہ ہوگی. دیکھ اگر حق شفاعت کی عظمت آپ کے دلوں میں اتر جائے تو جناب علی اکبر کی سرحد محسوس ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھے مل جل کر عظمت نبی کے اوپر. تمام محنتیں جو بچنے والی ہیں وہ تمام نبیوں کی محنتیں کہاں سے بچیں گی؟ کربلا سے. اچھا روایتیں لکھتے ہیں جس وقت 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی، لیکن مسائل پہ نہیں آیا ہوں، ابھی بھی فضائل ہے اور یہاں سے فضائل مسلسل شروع ہوتے ہیں. ابھی تو مجھے جناب علی اکبر کی جنگ بھی سنانا ہے آپ کو، اگر آپ نے سنا تو. انشاءاللہ سنیں. 10 محرم کی صبح نمودار ہو گئی، اور اب تک جو مؤذن اذان دیتا رہا، امام حسین نے کہا آج وہ اذان نہیں دے گا، آج اذان آواز نبی دے گی. جملے سنتے جائیے آپ. آج اذان کون دے گا؟ آج اذان آواز نبی دے گی. میں کہوں گا مولا اب تک جو مؤذن اذان دے رہا تھا معذاللہ وہ غلط دے رہا تھا. کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، صحیح دے رہا تھا. مولا پھر جو دے رہا تھا وہی دیتا رہتا، کیا ضرورت ہے کہ آج آپ نے مؤذن کو بدل دیا؟
کہ نہیں آج اذان کوئی اور نہیں دے گا بلکہ آواز نبی اذان دے گی. کیا وجہ ہے مولا کہ آج آواز نبی اذان دے گی؟ کہ میں اپنی حجت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. یہ یزید کا لشکر ہے نا, جب یہ نبی کی آواز کو سنے گا کوئی یہ بہانہ نہ کر دے ارے ہم تو جاہل تھے ہمیں پتہ نہ چلا, ہم تو ان پڑھ تھے ہمیں کیسے پتہ چلتا حق پر کون ہے. آج میں نے اہتمام یہ کیا کہ آج اذان نبی کی آواز دے گی تاکہ یزید کے لشکر والے جب نبی کی آواز کو سنے تو سن کر اپنے دلوں میں محسوس کرے ارے نبی کی آواز تو خیمہ حسین میں اذان دے رہی ہے, تم خیمہ یزید میں کیا کر رہے ہو. واہ 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 سبحان اللہ. تاکہ یزید والے محسوس تو کریں ارے نبی کی آواز تو خیمہ حسین میں اذان دے رہی ہے, تم یزید کے خیمے میں کیا کر رہے ہو. یہ حسین نے اہتمام کیا, اور جس وقت میدان میں بھیجا تو دوسرا اہتمام کیا کیا, یہ دعا فرمائے کہ پروردگارا گواہ رہنا آج وہ جا رہا ہے جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ ہے. میں کہوں گا یا نبی یا مولا آقا حسین سبھی تو جانتے ہیں کہ یہ شبیہ رسول ہے, ہم شکل پیغمبر ہیں, وہ رفتار ہو, وہ گفتار ہو, وہ صورت ہو کہ سیرت نبی سے مشابہ ہے. آخر کیا وجہ کہ آپ نے آج خاص طور سے اعلان کیا, بآواز بلند اعلان کیا تاکہ دشمنان دین بھی سن لے کہ آج حسین کے جملے فضائے کربلا میں گونج رہے ہیں کہ یہ رسول کی صورت میدان میں جا رہی ہے, رسول کی سیرت میدان میں جا رہی ہے, رسول کا چہرہ میدان میں جا رہا. مولا آخر کیا وجہ ہے؟ امام نے کہا میں قیامت تک دشمنوں کو بچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا جب تاریخ میں اس جملوں پر غور کرے گی کہ حسین نے کربلا کے میدان میں کہا آج رسول کی صورت جا رہی ہے, آج رسول کی گفتار جا رہی ہے, آج رسول کی رفتار جا رہی ہے, تو مورخ لکھنے پر مجبور ہو جائے گا ارے آج جو علی اکبر کا قاتل ہوگا, واہ 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 واہ. آج جو علی اکبر کا قاتل ہوگا وہ تنہا علی اکبر کا قاتل نہ ہوگا, صورت رسول کا بھی قاتل, سیرت رسول کا بھی قاتل, رفتار رسول کا بھی قاتل, سیرت رسول کا بھی قاتل. واہ واہ واہ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد والے محمد. آج جو علی اکبر کا قاتل ہوگا وہ صورت رسول کا بھی قاتل, وہ سیرت رسول کا بھی قاتل, وہ شبیہ رسول کا قاتل ہوگا. اور پھر مولا جناب علی اکبر میدان میں پہنچے. روایت بیان کرتی جس وقت پہنچے ہیں تو سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے. 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور جیسے ہی لشکر نے آتے ہوئے جناب علی اکبر کو دیکھا, یہ روایتوں کے جملے آپ جا کے پڑھیے تاریخ میں کہ جس وقت یزیدیوں نے جناب علی اکبر کو آتے ہوئے دیکھا تو پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. پیچھے ہٹتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اللہ اکبر, اللہ اکبر, تو جس کا نام ہی نعرہ تکبیر بن جائے, جس کا نام ہی دشمنوں کے لبوں پہ خدا کی کبریائیت کا اعلان کرا دے وہ آ رہا ہے. دشمن نے ہٹنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور تمام یزید کے لشکر کی آوازیں جناب علی اکبر کی سماعت سے ٹکرا رہی ہیں. اور لشکر ہٹتا جا رہا ہے, نعرہ تکبیر بلند کرتا جا رہا اور کہتا جاتا ہے یہ کون آ رہا ہے, یہ تو ایسا لگتا ہے کوئی ملک کریم ہے جو زمین پر اتر آیا, کوئی فرشتہ ہے جو زمین پر اتر آیا. آؤ رجا یوسفا, ایسا لگتا ہے جناب یوسف کو دوبارہ پلٹا دیا گیا. لفظ جناب علی اکبر کے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں, لبوں پر مسکراہٹ جاری ہے. ایک مرتبہ مجمع کو مخاطب کیا, مخاطب کرنے کے بعد کہا جانتے ہو کون ہوں؟ تمہارا کہنا کہ کوئی ملک کریم آ گیا, کوئی فرشتہ اتر آیا, کیا یوسف پلٹ آیا, جان لو کہ میں کون ہوں. روایتیں کہتی لفظ کو مخاطب کیا ہوگا جانو کہ آج میں کون ہوں. اور پھر بلیغ ترین خطبہ ارشاد فرمایا اور ایک مرتبہ مخاطب کر کے کہا شام کے اوباشوں, او کوفے کے مکاروں, او کردار کے قلاشوں, او چلتی پھرتی لاشوں, کیا کہنے, او مانگے تانگے لشکر والوں, تم شبیہ ہو مردار کی, میں شبیہ ہوں صاحب معراج کی. دیکھیں یوں تو نہیں سنا پاؤں گا جیسے سننا چاہ رہے ہیں.
یہ دیکھیں جملے ہیں جناب علی اکبر کے، جیسے سننا چاہے سن لیجئے، میرے جملے ہوتے تو بات الگ تھی. یہ جملے ہیں کس کے؟ جناب علی اکبر ہم شکل پیغمبر کے. اور شام کے اوباشوں اور کوفے کے غداروں اور کردار کے قلاشوں اور چلتی پھرتی لاشوں اور مانگے تانگے لشکر والوں، تم شبیہ ہو مردار کی، میں شبیہ ہوں صاحب معراج کی. اور آج میدان میں وہ آ گیا کہ جو صورت میں رسول ہے، نام میں حیدر کرار ہے. کیا کہنے. اس کو خدا نے کچھ یوں خلق کیا کہ تخلیق میں محمد بنا دیا، اور میں اس کی نام میں اس کی شبیہ بن کر آیا جو آگے آگے چلتا ہے، آیتیں پیچھے پیچھے. جی میں نام میں اس کی شبیہ ہوں جو آگے آگے چلتا ہے، آیتیں پیچھے پیچھے چلتی ہیں. بل بزارے آج جس کا قصیدہ پڑھے، بل آدھے آج جس کے گھوڑے کے چلنے کا ڈھب بتائے، حلتا جس کی سخاوت بتائے، وہ سو جائے تو نفس اللہ کہلائے، مباہلے میں آ جائے تو نفس رسول کہلائے. میں نام میں شبیہ ہوں اس علی کی. اور آج جو میدان میں آیا ہوں نا، آج میں دونوں کا مجموعہ بن کر آیا. جملے پر غور کر لیجئے گا. آج جو میدان میں آیا میں دونوں کا مجموعہ بن کر آیا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے مجھے لباس میں نہیں بلکہ تخلیق میں شبیہ بنایا رسول کی، نام میں شبیہ بنایا علی کی. اور آج میں دونوں کا نمائندہ بن کر آیا. میں آج واضح اور نصیحت کروں گا نبی بن کر، اگر نہیں مانے تو جنگ کروں گا علی بن کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج دونوں کی شبیہ بن کر آیا نا، تو آج میں واضح و نصیحت کروں گا نبی بن کر، اگر نہ مانے تو جنگ کروں گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد. یا علی. الستم. دیکھیں اس سے زیادہ بلیغ ترین جملہ دنیا ادب میں نہیں ہو سکتا جو مولا نے ارشاد فرمایا. اور دیکھیں اس سے بڑا تنزیہ اعتراض اگر آپ کے دلوں میں اتر جائے. امام کہتا ہے الستم، اور کسی اور کے ہو کر کسی اور کے کہلانے والوں. دیکھیں اس سے خوبصورت جملہ کسی کی طہارت کے اوپر اگر بولنا ہو کہ صاحب لہو کیسا ہے، کسی اور کے ہو کر کسی اور کے کہلانے والوں. گویا جناب علی اکبر نے قیامت تک کا اعلان کر دیا جو حسین ابن علی کے سامنے آئے گا وہ ہوگا کسی اور کا. جب تم نے کس کے گرد ہجوم بنا لیا، تم نے کس کا راستہ روک لیا، تم کس کو گھیرنا چاہتے ہو. ارے تم نے اس حسین کا راستہ روک لیا کہ جس کے بغیر نبی کا کوئی بیٹا نہیں. دیکھیں بیٹا اپنے باپ کی مزاح کر رہا ہے، تم نے اس کا راستہ روک لیا کہ جس کے بغیر کوئی نبی کا بیٹا نہیں. سنو کون ہے میرا بابا حسین؟ انیس العارفین، اللہ اکبر اللہ قبلۃ روح الامین، جلیس رب العالمین، فاطمی الدم، علوی الکرم، محمدی الشیم، احادی العلم. کون ہے حسین؟ جو مونس ہے عارفین کا، کیا کہنے. جو قبلہ ہے روح الامین کا، جو نمائندہ ہے بارگاہ الہی کا، جو لہو میں فاطمہ ہے، جو کرم میں علی ہے، جو خصلتوں میں نبی ہے، ارادوں میں جلی. یہ حسین وہ ہے. کون حسین؟ کہ جو مونس ہے عارفین کا، قبلہ ہے روح الامین کا، نمائندہ ہے بارگاہ الہی کا، لہو میں فاطمہ ہے، کرم میں علی ہے، خصلتوں میں نبی ہے، ارادوں میں جلی ہے. ارادے کہتے جیسے یہ جملے پڑھے تو کسی نے کہا ڈر نہیں لگتا. کسی کے منہ سے آواز نکلی 9 لاکھ کا لشکر سامنے ہے، ڈر نہیں لگتا. ایک مرتبہ جیسے یہ جملہ سنا، روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ رحل زین پر جناب علی اکبر بلند ہو گئے. بلند ہونے کے بعد 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا. 9 لاکھ کا لشکر ہے، اکبر کی نگاہیں تو 2 ہے نا، لیکن مورخ لکھتا ہے سارے کے سارے لشکر، تمام 9 لاکھ کے 9 لاکھ لشکر کو علی اکبر کی دونوں نگاہیں گھورتی ہوئی محسوس ہونے لگی. علی اکبر کی نگاہوں کا لوہا دشمنوں کی آنکھوں سے ہوتا ہوا دل میں اترتا ہوا محسوس ہونے لگا. اور پھر کیا کہا؟ موت سے ڈر نہیں لگتا. یہ تم نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ روتا ہوا بچہ ہنس پڑے.
کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ایسا جملہ کہہ دیا کہ روتا ہوا بچہ ہنس پڑے؟ موت کی دھمکی. کیا کوئی عقل مند انسان مچھلی کو دھمکاتا ہے کہ پانی میں ڈبو دوں گا؟ کیا کہنے. ارے کیا کوئی عقل مند انسان مچھلی کو ڈراتا ہے کہ پانی میں ڈبو دوں گا؟ مچھلی پانی میں جائے تو سکون پاتی ہے. آل محمد موت سے پنجہ لڑائے تو لطف آتا ہے. کیا کہنے سبحان ہمیں اللہ. موت کی دھمکی. اور میں نے کہا تھا نا آج واض و نصیحت کروں گا. نبی بن کر نہیں مانے تو جنگ کروں گا. علی بن کر تم نہیں مانتے تو دیکھو اب حیدر کرار کا پوتا آ رہا ہے. واہ واہ واہ. روایتیں کہتی ہیں یہ جملے کہے اور تلوار کو نیام سے نکالا. علامہ کافر رحمہ نے لکھا جس وقت پہلا حملہ ہوا تلوار کو نیام سے نکالا. میں بنے سے میں سرے کی طرف پڑھنا شروع کیا. تلوار کو فضا میں لہرانا شروع کیا. دشمن نے دیکھا کہ جناب اکبر کا گھوڑا اتنی برق رفتاری سے بڑھا, عقاب اتنی برق رفتاری سے بڑھا کہ میں بنے سے میں سرے پہ چلا گیا. دشمن یہ سمجھ رہا تھا شاید بار خالی چلا گیا, چونکہ بار تو تب کامیاب مانا جاتا جب سر تن سے جدا ہوتا. چند لمحوں کے بعد پتا چلا ارے بار اتنا تیز تھا. جب علی اکبر میں منے سے میں سرے پر پہنچے سروں نے گرنا شروع کر دیا اور پورا 9 لاکھ کا لشکر صفے باندھ کے کھڑا ہو گیا. علی اکبر آئے ہماری گردنیں اڑائے چلے جائیں. سماعت پڑھے محمد والے محمد اور پتا کہ جنگ کرنا نہیں مقصود ہمارا واللہ, ورنہ بچ پائے گا نہ کوئی بھی تم میں واللہ. ہمارا جنگ کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے, ورنہ 9 لاکھ یا 100 لاکھ بھی آ جائے لمحوں میں فنار ہو جائیں گے. اور جس وقت حملہ کیا 120 جوانوں کو 9 لاکھ کے لشکر سے ایک پہلے حملے میں قتل کیا. کوئی آسان بات نہیں ہے. 9 لاکھ کا لشکر 10 آدمی سامنے آ جائے تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے, لیکن 9 لاکھ کے لشکر کے جب سامنے آئے اور آنے کے بعد پھر خطبے کو آگے بڑھایا. تم کیا کہتے تھے کہ کوئی ملک کریم آ گیا, کیا کہتے تھے کوئی یوسف آ گیا. تم کس ملک سے مجھے تشبیہ دیتے ہو؟ ارے جس کے پسینے کے ٹپکے ہوئے قطرات کے صدقے میں فرشتے بن جائیں میں اس کی شبیہ ہوں. میں تو اس کی شبیہ ہوں کہ جس کے پسینے کے قطرات زمین پر ٹپکے تو فرشتے بن جائیں. اور کیا کہا آؤ یوسف رجا, یوسف پلٹ آیا. ارے یوسف آج بھی قبر میں لیٹا ہوا سوچتا ہوگا کاش مجھے نور محمد کی ہلکی سی کرن مل جائے نبی کے اوپر. تقریباً 50 منٹ ہونے کو آئے اور وقت میرا تمام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلدی میں آپ کی رحمتوں کو تمام کروں گا. اور یہ سلسلہ چونکہ کل 7 محرم ہے, پھر 8 محرم ہے, یہ سلسلہ جو جنگ کا شروع ہوا ہے یہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. عباس غازی کی جنگ بہت طویل ہے جو میدان صفین میں ہوئی ہے, کربلا کے میدان میں ہوئی, اور یہ ایک دن میں پوری بھی نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ کل تمہید ہوگی جنگ جناب مولا عباس کے لیے, اور 8 محرم کو آپ کے سامنے جنگ سناؤں گا کہ عباس غازی نے جو صفین میں جنگ لڑی ہے اور جو کربلا میں جنگ لڑی ہے. عباس غازی تھے کہ جملہ دیتا جاؤں. عباس غازی اس شخصیت کا نام ہے کہ جو فقط شجاعت کے اعتبار سے نہیں بلکہ سخاوت ہو, علم ہو, فقہ ہو, ہر اعتبار میں ممتاز نظر آتا ہے. کیا کہا کہ تم مجھے تشبیہ دیتے ہو فرشتوں سے کہ کوئی فرشتہ آ گیا, اما جس کے پسینے کے ٹپکے ہوئے قطرات سے فرشتے وجود میں آ جائیں اس کی شبیہ ہوں. اور یوسف تو آج بھی سوچتا ہے کاش محمد کے نور کی ہلکی سی کرن مل جائے. شاید آپ کے سامنے تقریر یاد ہو کل کی جو ماسٹر صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی کہ ہلکی سی رمق اگر آ جائے تو تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں. اور علامہ کافر رحمہ کہتے ہیں جو پہلا حملہ ہوا 9 لاکھ لشکر سے 120 آدمیوں کو قتل کیا. کم بہادری کی بات ہے. اور کس عالم میں کیا؟ جس وقت پلٹے ہیں واپس تو پلٹنے کے بعد کہا تھا بابا پیاس مالے ڈال رہی ہے. جو پہلا جملہ آپ نے آنے کے بعد کہا کہ بابا پیاس مالے ڈال رہی ہے, میرے عزیزوں کوئی کم شجاعت کا جملہ نہیں ہے. 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں اتنے بڑے لشکر سے 120 ایک حملے میں جوانوں کو قتل کر کے پلٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے. روایتیں کہتی کون اکبر کہ جو ہم شکل پیمباز تاریخ منسوب ہے نازاداروں جی کھول کے گریا کیجیے گا, اس لیے کہ گریا جتنی آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں
آپ کتنا بھی گریا کریں حق گریا ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ گریا کون گریے کا حق ادا کرے گا؟ اس لیے کہ اس ماں حسین کی ماں یہ چاہتی ہے جب بھی کربلا والوں کا تذکرہ ہو تو اس طرح رویا کرو جیسے جوان کا لاشا ہو اور گھر سے اٹھ رہا ہو۔ ہاں آج جوان ہی کا تو لاشا اٹھ رہا ہے نا، ہم شکل پیغمبر میدان کو جانے والا ہے نا۔ روایتیں کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں ہم شکل پیغمبر ہیں اور یہ مدینے کا تذکرہ ہے۔ کوئی مدینے میں آیا، آنے کے بعد کہتا مولا میں نے سنا ہے آپ کا دربار سخی کا دربار ہے، آپ کے دربار میں کوئی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کہاں چاہنے والے یہ سخی حسین کا دربار ہے، جو آ جائے وہ خالی نہیں جاتا۔ کہا اگر خالی نہیں جاتا نا تو میری ایک دعا ہے کہ مجھے پوری ہو جائے گی، ایک تمنا ہے کہ مجھے عطا ہوگا۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آقا تمنا یہ ہے، میں نے سنا اللہ نے آپ کو اکبر سا بیٹا دیا، بڑا خوبصورت بیٹا ہے، میرے حق میں دعا کر دے اللہ اکبر جیسا بیٹا عطا کر دے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ مولا دعا کر دیجئے نا اللہ اکبر جیسا بیٹا عطا کر دے۔ حسین نے کہے چاہنے والے میرے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا، میری دعا بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوتی۔ حسین دعا بھی کرے گا، میری دعا قبول بھی ہو جائے گی، اکبر سا بیٹا عطا بھی ہو جائے گا۔ بس اتنا بتا دے اللہ تجھے اکبر جیسا بیٹا دے۔ کسی صحرا سے گزر رہا ہو، اکبر جیسے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے، ارے کیا ہوگا؟ کمالا اکبر جیسا بیٹا پاؤں میں کانٹا لگے اس سے پہلے مجھے موت آ جا۔ بس یہ جملہ سنا حسین کے دل پہ کیا گزری؟ اے چاہنے والے ارے کانٹا نہ برداشت کر سکے گا، یہی ہم شکل پیغمبر ہوگا، عصر عاشور ہوگا، ارے برچھی کا پل سینے اکبر۔ اور جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا اور بازار شہادت گرم ہو گیا، ایک ایک صحابی جانے لگا۔ اس وقت تو آپ کو اذن جہاد نہ ملا، جب گود کے پالے جانے لگے تمام اپنی قربانی کو پیش کر چکے۔ ایک مرتبہ علی اکبر آئے بابا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا بیٹا میں تو اجازت دے دوں گا، جہاد ہے نا، واجب کام ہے نا، امام پہ واجب ہے جہاد کا حکم دینا، لیکن ذرا اپنی پھوپھی سے تو پوچھو، اپنی ماں سے تو پوچھو، ارے جس پھوپھی نے تجھ کو 18 برس پالا۔ ایک مرتبہ لے کر پہنچے پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ سنا کہ بیٹا مرنے کی اجازت کیا 18 سال اسی لیے پالا؟ ارے تیرے صحرے کی تمنا دل میں ہے، اللہ وہ دن دکھائے تیرے جان سے چہرے پر صحرا سجے۔ ایک مرتبہ اجازت نہ ملی تو کیا خوبصورت جملہ علی اکبر نے استعمال کیا۔ اے پھوپھی اماں یہ تو بتائیے اگر کل روزے محشر دادی فاطمہ نے سوال کر لیا اے زینب تجھے اکبر زیادہ پیارا تھا یا میرا حسین؟ بس اس جملے کا سننا تھا، زینب نے اجازت دے دی۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے ارے جب بھی جانا چاہتے ہیں جناب علی اکبر کبھی کوئی پردہ کھینچ لیتا ہے، کبھی کوئی دامن پکڑ لیتا ہے، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، بار بار گر جاتا ہے۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا علی اکبر جب جانا چاہتے تھے کبھی کوئی بیوی کھینچ لیتی تھی، کبھی کوئی دوسری بیوی پکڑ لیتی تھی۔ ارے اس عالم میں علی اکبر نکلے کہ جیسے کوئی ایک جوان گھر میں ہو، اس کا لاشا ایک جوان کا لاشا نکل رہا ہو اور اجازت ملی میدان کی طرف بڑھے۔ راوی لکھتا ہے جب علی اکبر جا رہے تھے نا کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ ذرا تصور کرے میں نے سنا ہے یہاں پہ بھی کچھ جوانوں کا انتقال ہوا، ذرا تصور کیجئے کسی کا جوان بیٹا ہوگا، کسی کا جوان بھائی ہوگا، ارے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ راوی لکھتا ہے جب اکبر چلے ارے آہٹ کو محسوس کر لیا، پلٹ کے دیکھا صحیح باپ ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ اے بابا ارے مجھے اس نے جہاد دے چکے ہیں نا، مرنے کی اجازت دے چکے ہیں نا، ایک جملہ کا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہو، اے بیٹا کاش تم صاحب اولاد
شروع کیا. جب دوبارہ پلٹے ہیں ایک مرتبہ کا پیاس مارے ڈالتی ہے. حسین نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے, ہاں اگر تم چاہتے ہو تو اپنی سوکھی زبان میرے دہن میں ڈال دو, شاید کو سکون مل جائے. راوی لکھتا ہے اکبر نے دہن حسین میں زبان کو ڈالا, فوراً واپس کیجئے بابا, آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کاٹے. ایک مرتبہ میدان میں پہنچے, زخموں کی تاب نہ لائے. جب دشمن نے آتے دیکھا تو دشمن نے مشورہ یہ کیا, ارے تم نے دیکھا نا جب تک قابو میں نہ آئے, جب تک ہم نے دھوکے سے حملہ نہ کیا, جب اکبر آئے نا دھوکے سے حملہ کرنا. روایتیں کہتی ہیں اکبر پر سرے پیکار تھے, کسی نے چھپ کے ایسا نیزہ مارا, علی اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ. ارے تاب نہ لائے زمین پہ آئے, آواز دی یا ابتا علیکم منی السلام. اے بابا صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہیں نا, سلام آخر قبول کیجئے, آنے کی زحمت نہ کیجئے. ارے آواز کو سنا, جوان بیٹے کی آواز پہنچی. ایک مرتبہ حسین مقتل کی طرف چلے. حمید ابن مسلم لکھتا ہے کبھی حسین گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے, کہتے جاتے تھے اے اکبر تم چلے گئے, آنکھوں کی بینائی چلے گئے, بیٹا آواز دو نا, پورا باپ ہے نا, نظر نہیں آتا, ارے آواز دو تاکہ تم تک ایک مرتبہ اکبر نے پکارا. حسین اکبر کے پاس پہنچے, کیا دیکھا جوان بیٹا ہے, خون میں غلطہ ہے, ایڑیا رگڑا کے بیٹا کیا بات ہے, ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہے؟ بابا ارے برچھی کی انی سینے میں رہ گئی. ایک مرتبہ بیٹا درد ہوا, کہا ہاں بابا بڑا درد ہے, سینے کی انی نکال دیجئے. روایتیں کہتی ہے حسین نے اپنے دونوں دانوں زمین کربل پر رکھے, یا علی کہا, مجھے نہیں معلوم کس علی کو پکارا.